بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان شریف کے روزے بہت اچھے چل رہے ہوں گے۔ میری صحت بالکل اب ٹھیک ہے۔ آپ سب کی نیک تمنائیں مجھے ملی، مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے نزلہ زکام کا حملہ ہوا تھا، اور آپ سب نے بہت مجھے ویل وشز بھیجی، مجھے بہت اچھا لگا۔ سو کائنڈ آف یو، آئی ایم ویری تھینکفل اینڈ پرسنلی گریٹفل۔ جو ایک بری خبر ہے میرے پاس، وہ ہے ان تمام سرکاری افسران کے لیے جن کو رشوت لینے کی عادت ہے۔ تو اب انہوں نے جب رشوت مانگنی ہے تو انہوں نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ رشوت دینے والا ہو سکتا ہے کہ ان کو پیسوں کے بنڈل کے بجائے، جس کے عموماً وہ عادی تھے، وہ آگے سے ایک بھاری بھرکم اینٹ دے مارے ان کے سر پہ ہیں۔ یہ کیا؟ یہ سر میں نہیں سجیسٹ کر رہا، یہ فتویٰ جاری کیا ہے چیف منسٹر KPK نے۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے مت بتانے آؤ کہ فلاں افسر رشوت مانگ رہا ہے، فلاں پٹواری، فلاں تحصیلدار یا کوئی تھانے دار یا کوئی اور افسر وہ پیسے مانگ رہا ہے کام کرنے کے، اس کے سر پہ ایک زوردار اینٹ مارو اور اس کا سر پھاڑ دو۔ وہ بھی جہنمی ہے اور تم اس کو اگر پیسے دے رہے ہو تو تم بھی جہنمی ہو، اور مجھے یہ خبر بتا کے مجھے بھی جہنم میں مت کھینچنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ایک نیا پنڈوراز باکس کھل گیا ہے۔ بیسیکلی یہ ہمیں اس طرف لے جاتا ہے کہ ڈیسپریشن لیولز کیا ہیں لوگوں کے، حکومت کے اور رشوت لینے والوں کے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ رشوت کتنی عام ہو چکی ہے، کتنی ریمپنٹ ہے، کس طرح دیدہ دلیری سے مانگی جا رہی ہے کہ یہ نوبت آ گئی ہے۔ دوسرا، پولیٹیکل گورنمنٹ کی کتنی بے بسی ہے، بیوروکریسی کے سامنے جس طرح وہ دیدہ دلیری سے پیسے لیتے ہیں کہ وہ بے بس ہو گئے ہیں کہ انہوں نے یہ سجیسٹ کر دیا ہے کہ بھائی آپ ایٹ چکو تو انہوں نے سر چ دے مارو تو برابر کرو بجائے پیسے دین دے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس صورتحال سے، لیکن میں یہ وارن کرتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ 2-4 سر ضرور پھٹیں گے، اور کچھ ہو نہ ہو اس سٹیٹمنٹ کے بعد جناب امین اللہ گنڈا پور کے اوپر مقدمہ ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی کہیں طرف سے ان کے اوپر سے کیس ہو جائے گا کہ جناب انہوں نے اسٹیٹ ایپریٹس کو تھریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب گورنمنٹ پہ ایک کیس ہوا ہے کہ جناب علی کہ جو گورنمنٹ آٹے کے تھیلے دے دیے غریب عوام پہ، اس پہ جو نواز شریف صاحب کی تصویر ہے وہ ان کی ذاتی تشہیر کی جا رہی ہے، جس کے لیے بوجھ جو ہے پنجاب گورنمنٹ اٹھا رہی ہے، تو فوری طور پہ آرڈر کیا جائے کہ ان کی تصویر ریموو کی جائے۔ کورٹ نے خیر وہ فوری آرڈر تو نہیں کیا کہ وہ تصویر ریموو کی جائے اور یہ عمل روکا جائے، لیکن کورٹ نے پنجاب گورنمنٹ کو نوٹس کر دیا ہے کہ جناب بتایا جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا بات ہے۔ نارملی کورٹس کا جو پیٹرن ہوتا ہے کہ وہ نوٹس کیا کرتی ہیں، وہ اس طرح کے ابرپٹ آرڈرز نہیں کرتی، بیکاز کورٹ جاننا چاہے گی کہ اس کے پیچھے کیا تھیم ہے، کیا وجہ ہے، کیا ضرورت آن پڑی کہ میاں نواز شریف صاحب کی تصویر اس آٹے کے تھیلے پہ لگائی جائے جو ایک غریب کے گھر تک پہنچتا ہے، اور جب وہ اس آٹے کو گوندھ کے اس کی روٹی پکاتا ہے تو اس دوران وہ میاں صاحب کی تصویر دیکھ کے کیا اس کو آٹا گوندھنے میں کوئی مدد ملتی ہے، یا وہ روٹی اچھی پکتی ہے، یا اس کو جب روٹی کھا کے طاقت اور توانائی زیادہ ملتی ہے۔ تو یہ عدالت ضرور جاننا چاہے گی، جس کے اوپر میرا خیال ہے 1-2-3 روز میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور جتنی کو عقل اور سمجھ مجھے ہے، ڈیفینیٹلی اگر کوئی لائر اچھے ہوئے تو وہ عدالت میں یہ پروو کر دیں گے کہ یہ جو ایکسپینس ہو رہا ہے اس تصویر کو چھاپنے کا، جس کے 2 روپے یا 4 روپے یا 5 روپے یا 10 روپے، میں پرانے زمانوں کے ریٹس دے رہا ہوں، جو یہ کاسٹ آیا کرتی تھی بیگز کے اوپر پرنٹنگ کی، اب تو خیر زیادہ ہی ہوگی۔ اگر 50 روپے بھی ایک بیگ پہ آ رہی ہے اور لاکھوں بیگز ہیں، تو یہ 50 لاکھ یا جو کروڑ روپے ہے یہ ضائع ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے اور تھیلے ایکوائر کیے جا سکتے تھے، یا کوئی اور ضروریات زندگی ان غریب لوگوں کو فراہم کی جا سکتی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کورٹ اس چیز کو روک دے گی، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت جگہ اسائی کی بات ہوگی۔ میرا یہ خیال ہے کہ جتنے اچھے کام مریم بی بی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس میں ان کو کسی نے سمجھا دیا ہے کہ پنجاب میں شاید پہلے کوئی تجربہ ہوا ہے یوٹیوب کے استعمال کا، آپٹکس کے استعمال کا، تو شاید وہ شخص یا وہ صاحب بہت سکسیسفل رہے ہیں۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔
تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسی پیٹرن کو شاید فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ جب آپ جتنا اپنے آپ کو پبلکلی ایکسپوز کرتے ہیں اتنے آپ سے بلنڈرز زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا سی بھی جو ان کی موو ہے وہ مائنیوٹسٹ وہ اسکروٹنی کے اندر جاتی ہے، اور وہاں سے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی ایسی موو پکڑی جاتی ہے کہ جو اسکروٹنی کے تحت آ جاتی ہے، اور وہ اچھا عمل برائی میں چلا جاتا ہے. باقی پنجاب گورنمنٹ نے ایک اور موو کی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ 20,000 بائکس ان کو آسان قرضوں پہ فراہم کی جائیں گی، جس کا سود گورنمنٹ آف پنجاب دے گی، ان کو نہیں دینا ہوگا. 25,000 ڈاؤن پیمنٹ بائک کی وہ دیں گے، باقی قسط جو ہے وہ 5,000 سے کم ہوگی ماہانہ، وہ دیں گے. اسٹوڈنٹس کو ملیں گی 19,000 بائکس پیٹرول کی سے چلیں گی، اور 1,000 بائکس جو ہیں وہ بجلی سے چلیں گی. میرا تو یہ خیال تھا یہ ان کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ بجلی سے چلنے والی زیادہ ہوتی. بہرحال کچھ تو ہو رہا ہے، کوئی تو اچھی چیز ہو رہی ہے جو اس طرح وہ ملے گی عوام کو. دوسرا ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر سننے میں آئی ہے کہ جناب وہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے اس کے لیے وہ سعودی عربیہ تشریف لے کے جائیں گے، عمرہ کریں گے، اور اس کے بعد وہ لندن جائیں گے اور وہاں اپنا چیک اپ کرائیں گے. سعودی عربیہ رمضان شریف میں ان کا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ میاں صاحب کا ایک ہمیشہ سے ریت رواج رہا ہے کہ رمضان شریف میں وہ ضرور سعودی عربیہ جاتے ہیں اور دونوں مساجد کو وزٹ کرتے ہیں اور اللہ کے گھر اپنی حاضری دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو وہ لندن جا رہے ہیں، اپنا چیک اپ کرا رہے ہیں، موسٹ پرابیبلی وہ اس کے بعد لندن ہی قیام کریں گے کافی عرصے کے لیے، اور پاکستان تشریف نہیں لائیں گے، کیونکہ پاکستان میں اب ان کی کوئی افادیت اور ان کا رول رہ نہیں گیا. بیکاز آپ نے دیکھا ہے کہ آٹے کے تھیلے پہ تصویر لگی تو اس پہ اعتراض آ گیا، پہلے کرٹیسزم آیا، کورٹ میں کیس آ گیا. اس کے بعد وہ پنجاب گورنمنٹ کی کسی میٹنگ میں بھی ان کو بٹھایا جاتا ہے، چیئر کرایا جاتا ہے. ظاہر ہے ان کو ایز اے عام پارٹیسپینٹ تو بٹھا نہیں سکتے. جب ان کو چیئر کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پہ بھی کرٹیسزم آتا ہے، سوشل میڈیا میں ہاہاکار مچ جاتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی میٹنگ میں تو میرا خیال ہے شاید غالباً وہ جسارت نہیں کریں گے بیٹھنے کی. تو اس طریقے سے ان کو اب نظر نہیں آ رہا کہ ان کا کیا رول ہے یا ان کی کیا افادیت ہے. تو وہ بڑے ایک ٹیکنیکل طریقے سے ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے میرا خیال ہے ان کا رول ایکٹیو پالیٹکس سے ڈیمینش کر جائے گا. دیٹ از واٹ آئی تھنک. اور وہ لندن جائیں گے، وہاں رہیں گے. جب کوئی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہوگی جس میں ووٹس کاؤنٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوں گی تو اس کے لیے وہ یہاں پر تشریف لے آئیں گے. اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو کچھ اور ہمارے پاس جو خبریں آئی ہیں وہ بڑی ہیں انٹرسٹنگ. وہ یہ آئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے، پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے، اور پوری کیبنٹ نے کہا ہے جی کہ وہ سیلریز نہیں لیں گے. بڑی اچھی بات ہے، کوئی نہیں چھوڑتا سیلری اپنی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ملک کی کیفیت ہے، ہماری معاشی کیفیت ہے، ملک جس بحران کے اندر ہے، جس بھنور میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس میں یہ جو اٹیمپٹ ہے یہ چند کروڑ روپے کا ہے. اس کے میرا خیال ہے ساری کیبنٹ، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کی سیلریز اگر ہم ڈال لیں اور 1 سال کی کر لیں اور 5 سال کی کر لیں تو یہ شاید سارا 1 ارب روپیہ بن جائے گا یا 1.5 ارب بن جائے گا. تو اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا. ہمارے اوپر اربوں خربوں ڈالر کے معاملات ہیں جو ہم نے ہینڈل کرنے ہیں اور مینیج کرنے ہیں. ہم نے ساتھ ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے، ساتھ وہ پے آف بھی کرنے ہیں، ساتھ سود بھی دینے ہیں، ساتھ پرانے بھی کرنے ہیں، گردشی قرضے بھی ہم نے کرنے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ سٹیپس کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہمیں فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ ایک خبر آئی کہ جی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہی از انٹائٹل ٹو ٹریول فرسٹ کلاس، اینڈ دی پرائم منسٹر اینڈ دی سروسز چیفs they are allowed to travel business class. Sir, I don't think so. Nobody should be allowed to travel first class or business class. Everybody should be told to travel economy class. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جتنے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کیبنٹ منسٹرز ہیں اور جتنے ہمارے سروسز چیف ہیں، کوئی بھی نہ قد میں اتنا بڑا ہے نہ وزن میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ اکانومی کلاس کی سیٹس پہ فٹ نہیں آ سکتا. وہ بالکل آ سکتے ہیں، وہاں ان کو پرائرٹائز کر دیں گے. وہ جو شروع کی سیٹیں ہوتی ہیں جس میں لیگ سپیس زیادہ ہوتی ہے وہ ان کو دے دیں گے، وہ وہاں بیٹھ جائیں گے. ان کی رسپیکٹ بھی قائم رہے گی، ان کا سیکیور بھی جو وہ ہوتی ہے جگہ. کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں، میں آپ کو ڈفرینس سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر 3 لاکھ روپے کا ریٹرن ٹکٹ ہے لاہور سے لندن کا کسی ایئر لائن کا، تو اسی کا بزنس کلاس کا جو ٹکٹ ہے وہ تقریباً 8 لاکھ روپے کا ہوگا. اور اسی کا اگر اس میں فرسٹ کلاس شروع ہو جاتی ہے دبئی سے تو وہ آپ کا 18-20 لاکھ روپے کے اوپر چلا جائے گا.
تو میرا نہیں خیال یہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری سب سے فوری ضرورت جو ہے فی الفور بند کرنے کی، وہ بند کرنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ اپنے جہاز استعمال کرتے ہیں، لائک نیول چیف کے پاس اپنا جہاز ہے، ایئر چیف کے پاس اپنا جہاز ہے، آرمی چیف کے پاس اپنا جہاز ہے، پرائم منسٹر کے پاس اپنا جہاز ہے، پریزیڈنٹ کے پاس اپنا جہاز ہے. اسی طریقے سے جتنے پروونشل چیف منسٹرز ہیں، جتنے گورنرز ہیں، ان کے پاس اپنے جہاز ہیں. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 20-25 پرائیویٹ جیٹس جو یہ استعمال ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، جو آئے دن یہ جا رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر. I think they should travel the normal airlines or they should travel by road. پاکستان اتنا بڑا نہیں ہے. سب سے بڑا جو فاصلہ تھا لاہور ٹو کراچی کا، وہ بھی اب 24-26 گھنٹوں سے سکڑ کے 15-16 گھنٹوں کے اوپر آ گیا. روڈ بڑی کمفرٹیبل ہو گئی ہے. یہ سب کو حصہ ڈالنا ہوگا، سب کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا ہوگا، سب کو اپنے لیول سے نیچے آنا ہوگا. دوسری طرف ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی پارلیمنٹس ہیں، فیڈرل پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے، لوور ہاؤس، اپر ہاؤس ہے، ہماری 4 پروونشل اسمبلیز ہیں، 5 پروونشل اسمبلیز ہیں بلکہ. تو یہ سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. یہ سب جو صاحب بہادر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے اپنی سیلریز فوگو کریں، سارے اپنے پرکس فوگو کریں، سارے اپنے جو ان کو پیٹرول کی مد میں ملتے ہیں، جن کو ایئر ٹکٹس ملتے ہیں، جو ان کو سٹاف کے لیے تنخواہیں ملتی ہیں، وہ سب یہ فوگو کریں. تو تب جا کے یہ تھوڑی سی ایسی ایک رقم ملے گی جس پہ قوم ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تالی بجائے گی یا کہے گی کہ اس پہ ایک لائک تو بنتا ہے. باقی سر معذرت کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب، پریزیڈنٹ صاحب اور کیبنٹ ممبرز، یہ جو آپ 15, 18, 20 لوگ ہیں، آپ کی 4, 5 لاکھ سیلریز ہیں. 5 لاکھ کو آپ 18, 20 سے ضرب دے لو، 1 کروڑ روپیہ سال کا ہو گیا، 24 کروڑ روپیہ، اور 5 سال کا ہو گیا 1 ارب روپیہ. تو ارب روپے سے کچھ بھی پاکستان کا گزارا نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے میں تو یہ چاہوں گا کہ اس کو بڑے اسکیل کے اوپر یہ لے کے آئیں. دوسری ایک چیز ہے کہ جو ہماری ریزرو سیٹس ہیں، وہ میرا خیال ہے ہماری ساری صوبائی اسمبلیوں میں اور نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ڈال کے جو ریزرو سیٹس ہیں، یہ ساری کو 150-200 سے زیادہ ہو جائیں گی. ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے ان 10 سالوں میں ریزرو سیٹ سے کیا فائدہ لیا ہے، انہوں نے کتنا لیجسلیشن میں حصہ لیا ہے، کتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے، کتنا انہوں نے آن گراؤنڈ جا کے کام کیا اور کیا کیا ہے. تو بہتر ہے کہ ان کو بھی اگر ہم عارضی طور پہ معطل کر دیں فار دا ٹائم بینگ، اس وقت جو ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، تاکہ ان کے اوپر جو اخراجات اٹھتے ہیں، ان کو جو آپ ہاسٹل پرووائڈ کرتے ہیں، وہاں جو بجلی پانی کے خرچے ہوتے ہیں وہ کریں. اور فوری طور پہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کوئی پرائم منسٹر، کوئی چیف منسٹر، کوئی گورنر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی آرمی چیف، کوئی لیوش یہ کھانے نہیں ہوں گے، کوئی پارٹیز نہیں ہوں گی. مطلب وہ آپ ہمیں ٹی وی پہ دکھاتے ہیں تو یقین کریں دل للچا رہا ہوتا ہے. مطلب ہماری بھی خواہش ہوتی ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ یار ہم بھی کبھی کوئی ایسا لیوش ڈنر یا لنچ اٹینڈ کریں. یہ نہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، الحمدللہ میں کر سکتا ہوں، لیکن سرکار کے خرچے پہ کرنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. اور وہاں اتنے بڑے بڑے اکابرین اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ وہ پرتعیش کھانے کھانا، اور پھر وہ ساتھ بتا بھی رہے ہوتے ہیں، اور وہ اینکر بھی اتنے مزے لے کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی مچھلی ہوگی اور ایسا گولا کباب ہوگا اور فلانی جناب وہ دم پخت بریانی ہوگی اور واللہ باللہ پتہ نہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سارا کچھ آپ کو بند کرنا پڑے گا. مطلب میں نے ایک چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کا ایک فنکشن دیکھا کہ وہ لان کے اندر فنکشن کر رہے تھے، گرمی تھی تب، ابھی موسم چینج نہیں ہوا تھا، اور ونڈو اے سیز لان میں لگے ہوئے تھے. یعنی اٹ واز ہائٹ آف اسٹوپیڈیٹی، اور وہ ایک بے وقوفی کی انتہا تھی کہ وہ میرا خیال ہے سینٹ کا لان تھا باہر یا کس جگہ کا، اس کو وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان ونڈو اے سی سے، اور اوپر کوئی چھت وغیرہ بھی نہیں تھی، رات کا وہ فنکشن تھا باہر کا. تو یہ تو حال ہے. اس طریقے سے تو یہ بے دریغ پیسے کا خرچہ کیا جاتا ہے، اور یہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے پانی. تو جس طرح یہ پانی ہے، یہ پیسہ نہیں ہے، تو پھر تو یہ آپ کے قرضے چڑھنے ہی چڑھنے ہیں. باقی تھوڑی سی ایک گڈ نیوز ہے، آئی ایم ایف کا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ تھا آپ کا ہو گیا ہے $1.1 بلین کا، وہ سائن ہو جائے گا. اس کے بعد وہ ایگزیکٹو بورڈ میں جائے گا، اپروو ہو جائے گا. آئی تھنک ویک 10 days میں وہ $1.1 بلین مل جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ کشکول اٹھا کے شروع ہو جائیں گے اگلے معاملات کے لیے. کیونکہ جون سے پہلے آپ نے $23-24 بلین دینے ہیں، کچھ رول اوور کرانے ہیں، کچھ دینے ہیں، کچھ کا مارک اپ بڑھوانا ہے، کچھ کا کم کروانا ہے. وہ بہت بڑی ایک جنگ ہے اور بیٹل ہے جو ہم توقع کر رہے ہیں ایکس حبیب بینک کے پریزیڈنٹ ان سے کہ وہ اب چونکہ ہمارے وزیر خزانہ بن چکے ہیں اور وہ یہاں پہ
اس جنگ کو لڑیں گے اور دیکھیں ہمارے لیے وہ کیا پیکیج لے کے آتے ہیں. دوسری ایک اور چیز ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ قرضہ ہمارے لیے لے رہے ہیں, میرے لیے لے رہے ہیں, آپ کے لیے لے رہے ہیں. آپ کے لیے لے رہے ہیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے لیے لے رہے ہیں یا کسی ایلینز کے لیے لے رہے ہیں. یہ سب برازیلینز کے لیے لے رہے ہیں, نہ اٹیلینز کے لیے لے رہے ہیں, نہ یہ لے رہے ہیں لٹینوز کے لیے لے. یہ آپ کے لیے لے رہے ہیں اور میرے لیے لے رہے ہیں اور میرے بچوں کے لیے لے رہے ہیں. تو ہمیں اس کی ڈیٹیلز ہی نہیں پتہ ہوتی. ہم اس کو جناب آگے پیچھے سے خبریں نکال رہے ہوتے ہیں, اینکرز اور جو وہ یوٹیوبرز ہیں اور جو ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے مارکیٹ لگا کے اور ناکے لگا کے اور فیلڈنگ لگا کے انفارمیشن اکرو کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ہمیں ہر چیز بتائیں, ہمیں بتائیں کہ کتنے پیسے مانگ رہے ہیں, جو پیسے مانگ رہے ہیں وہ کدھر جانے ہیں. لیکن جب ابھی $1.1 بلین آنا ہے وہ امیجیٹلی کہاں پہ جانا ہے؟ وہ ہمارے پاس پڑا رہے گا, یہاں استعمال ہونا ہے, یا امیجیٹلی کسی جگہ ہم نے پیمنٹ کرنی ہے وہ دینا ہے؟ جو $1.1 بلین آ رہا ہے وہ کتنے مارک اپ پہ آ رہا ہے, کیا چیز ہے, سب چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہمیں کوئی احساس ہو کہ ہم کس گڑھے کے اندر جا رہے ہیں, کس قبر کے اندر دفن ہو رہے ہیں, ہم کتنے دھنستے جا رہے ہیں اس کے اندر, تاکہ ہم بھی کوئی شرم و حیا کریں اور کچھ بہتر پرفارمنس کی کوشش جو ہے وہ کریں. تو ایک جو کام ہے جو میں آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کامنٹس نیچے ضرور دینے ہیں. جو اب آپ نے 2 4 5 باتیں میرے سے سنی ہیں, آپ نے ان پہ کامنٹ کرنا ہے. وہ جو KPK کے چیف منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ رشوت نہیں دینی ہے, اینٹ مارنی ہے اس کے سر میں, آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ یہ کیسی بات ہے, یہ درست ہے, یہ غلط ہے, یہ ہونی چاہیے, یہ باقی صوبوں میں بھی اڈاپٹ ہونی چاہیے یا KPK میں بھی نہیں ہونی چاہیے, اور اس کا کیا حل ہے. یعنی آپ دیکھیں رشوت اتنی کھلے عام ہو چکی ہے, آپ اس پہ اپنی رائے دیں, ضرور دیں, بہت قیمتی ہے, بہت ضروری ہے, پبلک اوپینین بنتا ہے اور یہ پریشر بلڈ کر پاتے ہیں. آپ یقین کریں, یہ آپ کی اور میری باتیں ہیں جس کے بعد یہ ایک خیال آیا ہے ان کو, یہ ایک شرم آئی ہے ان لوگوں کو کہ ہم تنخواہیں نہ لیں. بیکاز اب آپ دیکھیں نا, مثال ہے زرداری صاحب کو تنخواہ, ان کو تنخواہ سے کیا مطلب ہے, یہ تنخواہ کیا معنی رکھتی ہے؟ شہباز شریف صاحب جو اتنی بڑی بزنس امپائر کے مالک ہیں, ان کے سامنے تنخواہ کیا معنی رکھتی ہے؟ یا اور جو ہمارے جو کیبنٹ ممبرز ہیں یا جو ہمارے چیف منسٹرز ہیں, ان کے لیے تنخواہ کیا معنی رکھتی ہے؟ تو اس لیے آپ نے پلیز رائے ضرور دینی ہے, کمنٹ ضرور کرنا ہے. جو 20,000 بائکس پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے اس کے اوپر ضرور کمنٹ کریں, اور جو ڈفرینٹ باتیں میری آپ کے ساتھ ہوئی ہیں یا کوئی اور آپ کی طرف سے سجیشن ہوتا ہے تو وہ ضرور دیا کریں. آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, وہ ہمیں بھی سیدھے راستے پہ رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جب ہم اور آپ مل کے اپنی اس حکومت کو, یہ ہماری حکومت ہے, ہم اس کو بھی سیدھے راستے پر لے آئیں گے, اس کو بھی ٹریک پہ لے آئیں گے. آپ نے ہمت نہیں ہارنی, آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا, بیکاز ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر ہمت ہارنا اور حوصلہ ہارنا ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہم نے آخری دم تک, آخری سانس تک لڑنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے. اس ماہ مقدس کے صدقے پاکستان کے حالات بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے. آمین ثم آمین. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں, اور وہ عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں. پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں, اسپانسرشپس ہوتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہماری 2 جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں, اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ, جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں, اور مزید انشاءاللہ تعالی ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی انشاءاللہ تعالی فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے, جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے, دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے.